الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹی وی 89 چینل پر آج سے سیرت الانبیاء پروگرامز کا آغاز ہو چکا ہے، اور جس میں آج ہم انبیاء و مرسلین کا تعارف پیش کریں گے۔ نبی اور رسول کی تعریف کیا ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نبی اس بشر یعنی انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وحی بھیجی ہو، اور ان میں سے جو نئی شریعت یعنی اسلامی قانون اور خدائی احکام لے کر آئے اس کو رسول کہتے ہیں۔ وحی کیا چیز ہے، اس کو بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، اور وحی کا لغوی معنی ہے پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی وہ خاص قسم کا کلام ہے جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ وحی نبوت انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے وہ کافر ہے۔ وحی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے، جو اللہ چاہے، بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے۔ البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہے۔ ان میں سے پہلی صورت کون سی ہے؟ وحی کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر اس کے دل میں القاء فرما کر اور بیداری میں یا خواب میں الہام کر کے کلام فرمائے۔ اس صورت میں وحی کا پہنچنا فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے، اور آیت میں الا وحین سے یہی مراد ہے۔ اس میں یہ قید بھی نہیں کہ اس حال میں جس کی طرف وحی کی گئی ہو وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینہ مبارک میں زبور کی وحی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند ذبح کرنے کی خواب میں وحی فرمائی، اور ہمارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج میں اسی طرح کی وحی فرمائی، جس کا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ میں بیان ہے۔ یہ سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی یہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انبیاء کرام کے خواب وحی ہیں۔ دوسری جو صورت ہے وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یعنی رسول پس پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے۔ وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں، لیکن سننے والے کو اس حال میں کلام فرمانے والے کا دیدار نہیں ہوتا، وہ صرف سنتا ہے اللہ کا کلام، اللہ کو دیکھتا نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسم اور جسمانی چیزوں کے لیے ہوتا ہے،
اور آیت میں مذکور پردہ سے مراد سننے والے کا دنیا میں دیدار نہ کر سکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی پہنچائے۔ وحی کے اس طریقے میں رسول کی طرف وحی پہنچنے میں فرشتے کا واسطہ ہے۔ یہ وحی کی تیسری صورت ہے۔ انبیاء و مرسلین کی تعداد، یاد رکھیں انبیاء و مرسلین کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اس لیے ان کی صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان کی کوئی تعداد معین نہ کریں، کیونکہ معین تعداد پر ایمان لانے میں کسی نبی کی نبوت کا انکار ہونے یا کسی غیر نبی کو نبی مان لینے کا احتمال یعنی خطرہ موجود ہے، اور یہ دونوں باتیں بذات خود کفر ہیں۔ اس لیے کبھی بھی انبیاء و مرسلین کی تعداد کو معین نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی اسماء مبارکہ قرآن کریم میں موجود ہیں، اور حصول برکت کے لیے یہاں ہم ان کے نام مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے، البتہ ان میں سے 27 کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، راجح قول کے مطابق یہ بھی نبی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسوع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ نام ہیں جو صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا گیا، اور اس کے علاوہ تورات میں حضرت شیث علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام اور حضرت شعیاء علیہ السلام کے نام مبارک مذکور ہیں۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے، اور یاد رکھیں معجزہ انبیاء و مرسلین کے ساتھ خاص ہے۔ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اپنی سچائی کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر ایسے کام ظاہر کرنے کا ذمہ لیتے ہیں جو عادتاً محال ہوں، یعنی وہ عادتاً ناممکن ہوں، اور منکروں کو اس جیسے امور ظاہر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعویٰ کے مطابق محال عادی امر ظاہر فرما دیتا ہے، یعنی ایسے کام جو عادتاً محال ہوتے ہیں، جو عقل میں نہیں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب اسے ظاہر کرنے سے عاجز رہتے ہیں، اور کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں جو کہ عقل کو عاجز کر دے، جیسے چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دینا اور سورج کو واپس پلٹا دینا۔ یاد رہے کہ یہ بات یقینی، قطعی اور حتمی ہے کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی نیا نبی ہرگز نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو یقیناً وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ ایسے شخص سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کرنا، اس کے متعلق امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر مدعی نبوت سے اس خیال سے کہ اس کا عجز یعنی نہ کر سکنا ظاہر ہو معجزہ طلب کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس سے یہ کہا جائے کہ یہ بالکل کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، تو اس نظریے کے ساتھ اس کو کہنا کہ معجزہ دکھا
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تحقیق کے لیے معجزہ طلب کرنا کہ یہ دکھا سکتا ہے یا نہیں، پہلی بات یہ تھی کہ یہ نہیں دکھا سکے گا، اور اگر تحقیق کی نیت ہو کہ یہ دکھا سکتا ہے یا نہیں دکھا سکتا تو فرمایا یہ بات کفر ہے، کیونکہ ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ قرآن و حدیث میں انبیاء و مرسلین کے کثیر تعداد میں معجزات مذکور ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، پتھر پر عصا مارنے سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا، دریا پہ عصا مارنے سے اس میں خشک راستے بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دودھ پینے کے دنوں میں کلام فرمانا، مردوں کو زندہ کرنا، نابینا جو پیدائشی ہو اس کو آنکھوں کا نور دینا، کوڑ کے مریض کو شفا دینا، اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو بے شمار ہیں، مثلا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سفر معراج پہ جانا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا، جانوروں اور لکڑیوں کے ستون کا کلام کرنا کہ آپ کی بارگاہ میں جانور بھی کلام کرتے تھے، جن کے کلام کو آپ سماعت فرماتے اور ان کو جواب بھی ارشاد فرماتے تھے، اسی طرح پرندے اور درخت اور پتھر جو آپ کو سجدہ کرتے تھے، یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، اور یہیں آ کے چاہتی ہیں ہرنی داد، اسی در پہ شتران ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے کہ جو خود بذات خود معجزات کا منبع ہیں، جن کا جسم الوجود بذات خود معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹی وی 89 کی ٹیم کے ساتھ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔